السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آلودہ پانی اور آلودہ کھانے پینے کی اشیاء سے پھیلنے والی ایک بہت ہی عام بیماری ہے، جو کہ ویسے تو پورے پاکستان میں بہت عام ہے، لیکن کراچی میں چونکہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، یہاں پر تو شاید ہر دوسرے گھر کا ایک مسئلہ ہوگا جس کو ہم ٹائیفائڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو میادی بخار بھی کہا جاتا ہے، بڑا بخار بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر ہوگا کہ جناب یہ ہوتا کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، پھیلتا کیسے ہے، اور اس کے بعد علامات کیا ہوتی ہیں، ڈائگنوسس کیسے ہوگا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر مطلوب زمان صاحب، فزیشین ہیں، ابن زمان ہاسپٹل، گداب ٹاؤن، کراچی میں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے تو ہم بنیادی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہماری پبلک کہتی ہے جی یہ بڑا بخار ٹائیفائڈ ہے، یہ بڑا بخار کیوں ہوتا ہے؟ کچھ چھوٹے بخار بھی ہوتے ہیں یا درمیانے بھی ہوتے ہیں، بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں لوگ اس کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو بخار کی جو ہے نا ڈیفینیشن کہ بخار کوئی خود بیماری نہیں ہوتی، بخار یہ کسی دوسری بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ بالکل، کوئی بھی اگر آپ کے اندر بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بخار ہوگا۔ تو ٹائیفائڈ کا جو بخار ہے اس کو بڑا بخار ہماری جو عام پبلک ہے اس میں اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ لمبے عرصے تک چلنے والا اور تیز بخار ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی موٹی دوائیوں سے ختم ہو نہیں پا رہا ہوتا، اور بار بار اس کے لیے میڈیسن لیتے رہتے ہیں جب تک کہ ایک پراپر اس کے ٹیسٹ یا کوئی چیزوں تک بندہ پہنچتا ہے، اس لیے اس کو بڑا بخار کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ عام جو بخار ہوتا ہے وہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل سی اینٹی بائیوٹک سے موسٹلی ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہو گیا، یو ایس ہو گیا، وہاں پر تو ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای نہ ہونے کے برابر ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اگر ہم انسیڈنس دیکھیں، اس کا تناسب دیکھیں ٹائیفائڈ کا، تو کوئی داد و شمار ہے ہمارے پاس کہ پاکستان میں رفلی کتنے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں ٹائیفائڈ کے ہر سال؟ ویسے تو ایم شیور کہ یہ جو بھی آپ داد و شمار بتائیں گے یہ ایکوریٹ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عطیاتی کوئکرے بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس جو ٹائیفائڈ کے کیس آ رہے ہیں وہ تو ریکارڈ میں نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسٹیمیشن اگر اس کی اگر کوئی ہے ہمارے پاس۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، تقریباً ہماری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کوئی میرے پاس اس طرح کا کوئی ویسی اسٹڈی تو میں نے نہ کوئی کی ہے پتہ ہے۔ بہرحال جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے کیسز ہیں جو مس ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، جن کا جو ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا جاتا، اور بینگ اے فزیشین میں جو بتاتا ہوں کہ اگر میں سالانہ 1,00,000 پیشنٹ بھی اگر میں دیکھتا ہوں فار ایگزامپل، تو اس میں سمجھیں کہ اس کی اگر ریشو نکالیں تو وہ سمجھ لیں کہ کوئی تقریباً 10% لوگوں کے اندر ہے جو ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہوتا ہے کراچی کے اندر۔ میرا بھی اندازہ ویسے اتنا ہی تھا کہ کم از کم 10% پاپولیشن جو پاکستان وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا تو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے کہ اگر 1,00,000 پیشنٹ ہے تو اس میں سے 10,000 میں ٹائیفائڈ ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹائیفائڈ پھیلتا کس طرح ہے؟ اچھا سر، ٹائیفائڈ پھیلتا کیسے؟ اسپیشلی جو پاکستان کے اندر ہمارے بڑے مسئلے، یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کراچی کے اندر پانی کے مسئلے۔ ٹائیفائڈ پھیلنے کے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، جو گندا کھانا، گندا پانی، آلودہ پانی جس کو کہیں گے، آلودہ کھانا کہیں گے۔ یہاں پہ ہمارے بہت زیادہ ریڑھی کے کھانے یا ٹیپ واٹر جس کو نلکے کا پانی کہتے ہیں وہ یوز کیا جاتا ہے بہت سارے گھروں میں۔ اس کا مین جو پھیلنے کا جو سورس ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، تو ٹیپ واٹر میں کیسے آ جاتا ہے یہ؟ کیا وہ جو سیوریج کی لائنز ہوتی ہیں وہ زیر زمین مل جاتی ہیں؟ ایسا ہی ہے، جو سیوریج کی لائن ہے وہ جو آپ کے گٹر کے پانی وغیرہ ہیں ان کے ساتھ مکس ہوگی، یا وہ جو زیر زمین باقی آلودہ چیزیں ان سے ساتھ مل کے جو آتا ہے پانی، تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی، ویسے ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے چیز ہے، ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر دیکھیں تو آپ کو کولرا بہت زیادہ اس وقت ہے جو رپورٹ، ہیزا بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے، اسپیسیفکلی جس ایریا میں بہتا ہوا ہوں میں نے دیکھا۔ اور ہیزا بھی اسی طریقے سے پھیلتا ہے، ہیزا بھی اسی طریقے سے، بلکہ پولیو بھی اسی طرح ہی پھیلتا ہے، پولیو بھی اسی طریقے سے، ہیپیٹائٹس اے بھی، ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای بھی اسی طرح، سی بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی جا رہا ہے، بہت زیادہ اس کے کیسز ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں اس کی جو کلاسیکل سائنس اینڈ سمٹمز ہیں، یہ چونکہ ویورز دیکھ رہے ہیں تو بخار چونکہ اس کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے، تو وہ کون سے ایسے ریڈ فلیگ سائنس سمٹمز ہوتے ہیں جو وہ علامات اگر اپنے بچے میں یا اپنے کسی گھر والے میں دیکھیں تو ان کا شک جانا چاہیے کہ جناب یہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ اچھا، اس کے جو مین جو سمٹمز ہیں وہ لانگ ٹائم تک، لمبے عرصے تک بخار کا چلنا، پیٹ میں درد ہونا، موشن ہونا، متلی ہونا، بھوک کا ختم ہو جانا، اور بعض اوقات قبض وغیرہ کی بھی شکایت ہوتی ہے، اور کچھ ریڈ سپوٹڈ سکن کے اوپر کچھ ریشز آتے ہیں، ریشز پڑ جاتے ہیں، روز سپوٹڈ کہتے ہیں ان کو ٹائیفائڈ کے اندر جو ہوتے ہیں۔
اور بعض اوقات آپ بچے کی اگر زبان دیکھیں گے تو اس کی جو ہے نا وائٹ کوٹڈ آپ کو جو ہے نا ٹانگ ملے گی اس کی زبان اس میں، طرح کہ نوزائیدہ بچے کو وہ جو دودھ سے جم جاتا ہے اس طرح کی اس زبان طرح کی جیسے جس کو فنگل انفیکشن ٹائیفائڈ کی ٹنگ بھی اسے ہم کہہ جی دیتے جی ہیں. جی 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 اس اچھا طرح وہ ملے گی. اچھا بخار کا پیٹرن کیسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں؟ بخار سارا دن بخار رہتا ہے، مستقل رہتا ہے، یا کوئی اوپر نیچے ہوتا ہے؟ اس کا تقریباً مسلسل تیز بخار رہتا ہے، مسلسل تیز بخار ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی جو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ جو ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں ویسے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور میں چل جاتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہوں گی میرے خیال میں جو ہے کہ فیور تو اس کو 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پورے دن کی جو لیتھارجک ہوتی ہے اس کی، یا پوری جو اس کی تھکاوٹ جو ہے تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اس کو جو شام کے ٹائم زیادہ فیور فیل ہوتا ہے. اور یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس کی اپر لمٹ کہاں تک ہے؟ 102-3 تک؟ 102-3 تک بھی جاتا ہے، اور یہ 100 میں تو رہتا ہی رہتا ہے ہر وقت تقریباً، جب دیکھا ہے 100 سے نیچے نہیں آتا. اچھا کون سی ایسی سٹیج ہے ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ میں کہ جب پیشنٹ کو گھر پہ کم از کم ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے اس کو پٹیاں کرنی شروع کرنی چاہیے؟ کس ٹیمپریچر پہ چل کے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پٹیاں رکھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں جو بخار آپ کو 101 سے اب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ آپ کو جو ہے وہ کانشیس لیور ہے جو آپ کا اس کو جو ہے چھوٹے بچوں میں تو دورے بھی پڑنے جھٹکے لگنے جس کو فٹس کہتے ہیں، جی فیبرائل فٹس کہلاتا ہے. تو یہ اگر 101 سے اوپر جانے لگ جائے تو اس کے اوپر جو ہمیں پٹیاں وغیرہ کرنے تاکہ اس کو 100 یا 99 تک لے آئیں فیور کو تو بہتر رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پبلک میں ایک بڑی مت ہے، بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جناب بچے کو بخار ہوا ہے تو نہلانے سے بڑا، مائیں بھی گھبراتی ہیں، گھر والے بھی نہیں نہلانا نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہماری میڈیکل سائنس تو کچھ اور کہتی ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں اس کی سمپل سی یہ چیز ہے کہ جب آپ ایک گرم چیز کے اوپر پانی ڈالو گے تو اس کے اندر سے بخارات بن کے اڑتی ہے اوپر. تو یہ اسی طرح انسان کے اندر بھی جب ٹمپریچر اس کا بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کے جسم کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بخارات بن کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے یا کسی بڑے بندے کا جو بخار ہوتا ہے وہ صحیح جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس یہ بھی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جی ہمارے بچے کو 102 بخار ہو رہا ہے، اس میں انجیکشن نہیں لگائیں، فلاں بچے کو لگایا تھا وہ مر گیا تھا بچہ، یا فلاں پیشنٹ کو ہم نے سنا تھا ہمارے رشتہ دار کو لگا تھا. تو اس طرح کی بھی یہ بھی مت ہے. اور یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی بخار 101 سے اوپر ہو تو اس کے ٹھنڈی پٹیاں کرنی چاہیے اور نہلا لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے. اس میں نہلا لینا تو بڑا کوئی اس میں ایسا ٹھنڈی پٹیاں تو مریض نے کرنی ہے ماتھے پر، چہرے پر، پورے جسم پر تو نہیں ہو پورے جسم میں. لیکن اگر وہ شاور کے نیچے یا کسی بالٹی سے پورے جسم کو اگر وہ کر لے گا تو بڑی جلدی ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بخارات بن کے اس کا جو ٹمپریچر جسم سے نکل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مریض آپ کے پاس آیا، جو آپ نے علامات بتائیں، پیٹ بھی گڑبڑ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو آنتوں کی انفیکشن ہے نا، ایسا ہی تو ظاہری بات ہے کہ آنتوں میں انفیکشن ہے تو اس کا جو اظہار ہوگا وہ اس طرح ہی ہوگا کہ جناب یا تو مریض کو لوز موشن ہونا شروع ہو گئے، یا اس کو پیٹ میں درد ہوا، یا اس کو قبض ہے، اور ڈاکٹر کو وہ بتا رہا ہے پیشنٹ کہ جناب بخار بڑا شدید ڈاکٹر صاحب ہے 2-3 دن سے، آپ کا شک جا رہا ہے کہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، کنفرم کیسے کریں گے؟ اچھا اس پہ بڑی آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا کہ مس ڈائگنوس ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر مس ڈائگنوس ہونے کے اوپر ہم جو اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ابھی پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے XDR اور MDR ٹائیفائڈ ہے، جو کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس اور ایکسٹینسولی جو ڈرگ ریزسٹنس جو ٹائیفائڈ ہے ہمارے بہت زیادہ کامن ہے. آپ کو پتہ ہوگا کراچی کے اندر بھی ہے. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ اس کے اینٹی بایوٹک کوئی اب آیا بخار وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ویسے اگر آپ میں نے اگر ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو ایک بینگ اے ڈاکٹر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ سسپیکٹڈ کر رہے ہو کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر اس کے سمٹمز آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ کی طرف جا رہا ہے، تو جو سب سے ریلائبل اس وقت ٹیسٹ ہے دنیا پوری میں وہ ہے بلڈ CS، بلڈ کلچر جس کو کہتے ہیں. بلڈ کلچر کروایا جائے، وہ 5 سے 7 دن کے بعد رپورٹ آ جاتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی اس کو ٹائیفائڈ ہے. اگر ٹائیفائڈ نہیں بھی ہے، اگر کوئی اور بیکٹیریا بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کے مطابق پھر آپ اس کو اینٹی بایوٹک یا جو بھی واٹ ایور جو دوائی اس کے متعلق ہے وہ دے سکتے ہیں. تو باٹم لائن اس میں پبلک کے لیے یہ ہے کہ جب تک ٹائیفائڈ تشخیص نہ ہو جائے تب تک دوائی نہیں کھانی چاہیے. اچھا چلیں، اب وہی پیشنٹ آپ نے کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کروایا، جو کہ خون کا سیمپل آپ نے بھیجا تھا، اس کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی. اب اس کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس علاج کے لیے تو آپشن بہت کم بچے ہیں سر. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک انفلوئنزا وائرس جو ایک عام وائرس نزلہ زکام تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا ٹائیفائڈ کی اینٹی بایوٹک یوز کروائی ہے.
جس کی ضرورت نہیں تھی. کوئی بھی وائرل ہے وہ جو ہے وہ 3 سے 5 دن یا 7 دن میں خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں سمپٹومیٹکلی میڈیسن لینی صرف پڑتی ہے, پیراسیٹامول اس کو بخار کے پیراسیٹامول یا سمپٹم اینٹی الرجی وغیرہ جو آپ رننگ نوز وغیرہ ہو رہی ہے اس کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ ہے کہ فزیشین بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ, جیسے آپ کو پتا ہے رجسٹرڈ فزیشین کم ہے اور دوسرے فزیشین بہت زیادہ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایک عام نزلہ زکام کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹائیفائڈ میں جو یوز ہونے والی میڈیسن ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اگر تو ہمارے پاس ڈائگنوز کیس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں کہ آپ کی کلچر رپورٹ کے اندر کیا ہے. جہاں تک میں نے میرا پرسنل جو ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر صرف 2 میڈیسن ہیں جو ٹائیفائڈ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایک ہے مائکرولائڈز اپنی ایزیتھرومائسین کام کر رہی ہے, جس کا کرونا کے بعد بڑا بے دریغ یوز ہو رہا ہے. وہ جو کاؤنٹر سیل ہونے لگ گئی, آپ کو پتا ہوگا کہ عام نزلہ زکام کے اوپر بھی لوگ یوز کرنا شروع کر دیے ہیں. تو یہ ایک پبلک کو میسیج تو یہ اسٹرکٹلی جانا چاہیے کہ جو ایزیتھرومائسین میڈیسن ہے میرے خیال میں ایک برانڈ بڑا فیمس برانڈ سے جو لوگ ہیں وہ یوز کر رہے تھے, آ کے کاؤنٹر سیل ہے. فارماسسٹ ہیں جو ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ایزیتھرومائسین کو اگر پیشنٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹر سیل بغیر ایک فزیشین کی پرسکرپشن کے ویسے نہ تو دیں. ہمارے قانون کے مطابق جو فارمیسی ہے میڈیکل سٹور, اس کو کوئی بھی دوائی بغیر نسخے کے دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کچھ اور ہے. یہاں پر بیچارے غریب لوگ بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا فارمیسی پہ جائیں, فارمیسی پہ چلیں. بتائیں. اب ظاہری بات ہے وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں, جو اس کے ذہن میں آیا اس نے وہی چیز دے دیا سے ایگزیکٹ ہوتا. تو اس جو ٹرینڈ سے نا اجتناب برتنا چاہیے کہ غلط آپ کو دوائی نہیں دینی چاہیے. دوسری سر ہمارے پاس ہے ہاسپٹلائز ہو جائے اگر پیشنٹ ہمارے پاس, ہمیں اس میں ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے میروپینم کے نام سے ہے جو ہے وہ ہم یوز کرواتے ہیں, اور وہ بڑی ایکسپینسو پڑتی ہے کافی. یہ ڈاکٹر صاحب ڈرپ کے ذریعے, یہ ڈرپ کے ذریعے آئی وی انجیکشن دیتے ہیں, اور یہ دن میں تقریباً 3 دفعہ اور 8 آورلی لگاتے ہیں پیشنٹ کو. اور اس کو ٹائیفائڈ کے اندر مریض کو داخل کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. لوگوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ایسا مرض نہیں ہے کہ جناب آپ جائیں گے دوائی لیں گے اور گھر چلے جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. کئی دفعہ آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اب میں بتاؤں کہ سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کمنگ جو ایئرز ہیں میرے خیال میں 10 سے 15 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 ڈرگ کام کر رہی ہیں یہ بھی ریزسٹنس ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. اگر انہوں نے اپنی افادیت کھو دی تو پھر ہمارے پاس ٹائیفائڈ کا مریض آئے گا, اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اب پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کمپلیکیشنز کیا ہیں. جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے اس کے اندر وہ ہے کہ سمپل زبان میں آنتوں کے اندر جو ہے سوراخ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر مطلب الزمان. آج مجھے جو ہے شائگن فارما نے جو ہے یہاں پہ مدعو کیا تھا ٹائیفائڈ کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے. بڑا مزہ آیا ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اور ان کی ساری ٹیم کے ویل آرگنائز اور بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے سسٹم. اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیے اور ہم نے جو پبلک اویئرنیس لوگوں کے شیئر کی, یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے آپ کی طرف سے. اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے اور پاکستان کے گھر گھر تک آپ کا میسیج انشاءاللہ ڈاکٹرز کے تھرو اور جو پبلک اویئرنیس ہے وہ پہنچتی رہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے یہ کام کرنے کی توفیق دے. ڈاکٹر عامر صاحب آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے یہ ویل آرگنائز کیا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کیا. تھینک یو سو مچ مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے اور مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مطلوب. آخر میں ناظرین, ڈاکٹر مطلوب الزمان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ٹائیفائڈ جیسے عام اور انتہائی سیریس مسئلے کی طرف انہوں نے اتنی اچھی معلومات اتنے سادہ مثالوں سے اور اتنے عام فہم انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.